ہائے ہائے مستورات، فور ویل یا بائک چلا سکتی ہیں؟ فور ویل تو چلا سکتی ہیں، بائک نہ چلائیں بھائی. مستورات مکشوفات بن جاتی ہیں جب بائک چلاتی ہیں. ایکسیڈنٹ کا کتنا خطرہ ہوتا ہے اس میں. مردوں کے بائک چلانے میں آپ حادثات کا ریشو دیکھو آپ. میں ایک دفعہ گیا ہوں عباسی شہید ہاسپٹل، اس کے ایمرجنسی وارڈ میں. ہر تھوڑی دیر میں کوئی سر پھٹا ہوا آ رہا ہے، وہ جو بائک سے گرا ہوتا ہے. آپ بھی جا کے خود تجربہ کر لو. ہر تھوڑی دیر میں نا کوئی زخمی آ رہا ہوگا ایمرجنسی میں. یہ کون ہے؟ سارے بائک والے. تو یہ مردوں میں اتنے واقعات ہیں. کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں. جو بھی میں نے بہت بائک چلائی ہے. میں نے 125 ہونڈا اور کاواساکی GTO 125 یہ دو بائکیں رکھی ہیں پہلے. تو میں نے کوئی کراچی کا یعنی چپا چھوڑا نہیں ہوگا. اتنی بائک، ایک تو 70 کلومیٹر تو میری روز ویسے ڈرائیو تھی بائک سے. جامع رشید ماڑی پور سے جاتا تھا اور پھر نیول کالونی ہاکسبی روڈ واپس آتا تھا. 70 کلومیٹر تو میری ویسے ہی ڈرائیو تھی بائک کی. تو ہم نے سن رکھا تھا جو بھی بائک چلاتا ہے واقعات ہوتے ہیں اس کے ساتھ. خود میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے ہیں جو اللہ نے بچا لیا پھر بھی، کیونکہ میں بہت زیادہ بائک مجھے ایکسپرٹ ہو چکا تھا. میں جب اتنی چلائی ہوگی تو کتنا کانفیڈنس ہوگا نا انسان کو. اور چلائی بھی ہیوی، یعنی کراچی کے لحاظ سے تو ہیوی بائک میں ہی شمار ہوتا ہے اس کا ہونڈا 125 اور GTO 125. تو GTO 125 کی تو ٹینکی آپ کو پتا ہے وہ کنویں کے برابر ہوتی ہے پوری. تو اتنی چلائی ہے بائک. جی رشتے بھی بائکوں پہ ہی لینے جاتا تھا میں. سوچو کتنی چلائی ہوگی. یہ تو میں نے 2013 یا 12 میں آ کے بائک کو بیچ کے پھر پہلے کار خریدی تھی، وہ FX وغیرہ خریدی، پھر ترقی کرتے کرتے وغیرہ وغیرہ. خیر اس کو بیچا تھوڑا سا، اس میں کام کرا کے مہنگے داموں بیچ کے، پھر شیراٹ لے لی، پھر اس کو کام کرا کے مہنگے داموں بیچ کے، تھوڑا ہوتے ہوتے بڑی لمبی تاریخ ہے میری. تو اتنی میں نے بائک چلائی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی میں بائک پہ بہت ایکسپرٹ تھا، کیا ہوں بھی بہت ایکسپرٹ. اس کے بعد بھی میرے ساتھ بہت سارے واقعات بائک کے. تو میں تو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا. یہ اللہ نے بچایا ہوا ہے تو میں موجود ہوں. کیسے واقعات؟ 2 واقعات تو ابھی آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا آپ ہوشیار ہو جائیں کہ یہ مردوں کے چلانے کی چیز نہیں ہے. آپ خواتین کو کہہ رہے ہو کہ بائکیں چلائیں. اب غریب آدمی بیچارہ مجبور ہے چلانے پر، چلائے وہ، لیکن بہت احتیاط اس میں. میں جا رہا ہوں ایک دفعہ، میرے یہ جو ابھی بہنوں، یہ میرے عارف صاحب نے، یہ جو اکثر ہمارے ساتھ آفس میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں بائک لے کے جا رہا ہوں اور بڑے آرام سے احتیاط کے ساتھ چلاتا. تیز تھا لیکن احتیاط کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے حادثات ہوتے ہیں آپ کا قصور نہیں ہوتا اس میں. کہیں روڈ بند تھا آگے اور ان نالائقوں نے کیا تھا، ایک ڈور لگائی ہوئی تھی جو دور سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ بند ہے روڈ. پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں یوں بھگا کے 125 کا، آگے وہ رسی آ گئی. اب آپ بتاؤ بندے کا حشر کیا ہوگا اس میں. وہ تو گیا کام سے. میں نے ایک دم بریک لگائی ہے اور پھسلتے ہوئے ہم رسی کے نیچے سے گئے اور رگڑ سے جو ہے نا مر جاتا ہے آدمی ایسے موقع پہ. 125 پہ ہو، اسپیڈ میں ہو، لیکن اللہ نے بچانا تھا. اتنی سخت رگڑ آئی ہے یہاں پہ، گھٹنے چھل گئے ہم دونوں کے. اس کے بعد پھر گھر میں پڑے رہے، علاج ہوتا رہا، مدرسے کی چھٹی. پھر جس دن ٹھیک ہوا ہوں نا، اس دن بائک لے کر گیا ہوں تو روڈ زیر تعمیر تھا، گول گول پتھر اس میں ڈالے ہوئے تھے. جا رہے ہیں ابھی اسی پہ پھسل گئے دوبارہ وہی جہاں سے، اور ہنس بھی رہے ہیں. نیچے پڑے ہوئے ہم لوگ ہنس رہے ہیں. وہ میرے دوست ہیں نا بچپن کے عارف صاحب، ہم دونوں ہنس رہے ہیں. ہنس رونا آ رہا ہے لیکن ہنس اس لیے رہے کہ ابھی تو ٹھیک ہوئے تھے، پلس پٹی اتری تھی، ایک دن بھی مہلت نہیں ملی، دوبارہ لیٹے ہوئے. تو اتنا مسائل ہوتے ہیں بائک میں، اتنے ایکسیڈنٹ کے خطرے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ٹکراتے ہوئے بچے ہیں، کئی دفعہ کلابازیاں کھا کے گرے ہیں، لیکن اللہ نے بچانا تھا. آج کے سامنے لوگوں کو شادیوں کی ترغیبیں دینی تھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو بھی بائک چلاتا ہے نا، اس کے ساتھ واقعہ نہیں بلکہ واقعات ہوتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بچا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے 40 سال بائک چلائی ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوا. لیکن ایک دن جا رہے ہیں اپنی بیگم کو بٹھا کے، تو کیا ہوا کہ وہ فٹ پاث سے بائک ان کی غلطی سے ٹکرا دی. وہ بہت آرام سے چلاتے تھے بائک کہ حادثہ نہ ہو، پھر بھی حادثہ ہو گیا. کہیں کوئی تیل ویل سڑک پہ پڑا ہوا تھا، سلپ ہوئے. سلپ ہوتے ہی ان کا سر لگا ہے فٹ پاتھ کی نوک پہ، آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی.
سمجھ رہے ہو, 30-40 سال چلائی ہوگی انہوں نے بائک. تو اس لیے ہم تو مردوں کے بائک چلانے کے لیے خواہش. دنیا میں ایسے بائکیں کوئی نہیں چلا رہا ہوتا جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں اگر چلتی بھی ہے, سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں ہیوی بائکیں ہوتی ہیں, ان کے مخصوص لائسنس ہوتے ہیں, بہت پاورفل قسم کے ہیلمٹ. ہمارے یہاں ہیلمٹ جو مل رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے ناریل الٹا کر کے پہن لیا کرو, وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ ہیلمٹ اتنے تھکے ہوئے ہیں, یہی سر میں گھستے ہیں جا کے, کسی کام کے ہیلمٹ نہیں ہے یہ تو, بیکار. اور ہیلمٹ پہنتے کہاں ہیں؟ اور کمال کی بات ہے, پہنتا صرف ڈرائیور ہے جو بائک چلا رہا ہے. جو پیچھے بندہ ہے وہ اس کا سر, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک انگریز آیا وہ پاکستان میں نا, جب اس نے دیکھا کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ہیلمٹ پہن رہا ہے, پیچھے بیوی بچے سب بغیر ہیلمٹ کے, اس نے کہا کیا مطلب, صرف اس آدمی کی زندگی. وہ انگریز اعتراض کر رہا تھا کہ صرف اس کا سر قیمتی ہے, باقیوں کے سر کیا ناریل ہیں. وہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ان کا جڑنا ضروری نہیں ہے کیا. یعنی وہ حیران ہو رہے تھے, کیونکہ ہم نے جاپان میں, تھائی لینڈ میں, ہر جگہ دیکھا کہ جو بھی بائک پہ بیٹھتا ہے نا, سب کے سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے. عورت بیٹھے گی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, یعنی آپ کی وائف پیچھے بیٹھی گی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, مرد کے سر پہ بھی ہیلمٹ, سب کے سر پہ ہیلمٹ. کہتے ہیں بھائی گریں گے تو چوٹ تو اس کے بھی لگے گی, اس کے بھی لگے گی, سب کا سر بچانا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صرف گھر کے سربراہ کا سر بچانا ضروری ہے, ماتحتوں کا سر وہ کسی کی کام کا نہیں. انہوں نے اتنی ٹینشن دی ہے سربراہ کو, وہ سب کے سر پھٹے, اچھا ہے. تو ہمارے یہاں لا قانونیت ہے, ہیلمٹ بیکار قسم کے ہیں. ہیلمٹ سے زیادہ مضبوط تو آپ کا اپنا سر ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا اسٹینڈ کرا کے سر ہی ہیلمٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے اللہ نے ان کو ڈیزائن, اچھا کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے بھائی. اچھا خیر, تو خواتین کو آپ بائکیں چلانے کا مشورے دے رہے ہو, اور ان کو وہ کہہ رہے ہو وہ تو. اور پھر بائک میں کانفیڈینس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ تو مرتے ہی مرتے ہیں بائک پہ. تو خواتین میں تھوڑی کانفیڈینس ہوتا ہے, ان میں وہ بہادری تھوڑی ہے. کانفیڈینس ہوتا ہے آدمی مشکل جگہ سے ایک دم اسپیڈ سے نکال لیتا ہے. بعض دفعہ گاڑی سامنے آ گئی, یوں ٹرن مارا, یوں نکالا اس نے, ایسے ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ ہاتھ پاؤں ایک دم بیچاری بھول جاتے ہیں ان کے. ذرا سا کوئی اچانک ٹرک سامنے آ گیا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کر رہا ہے. اب جیسے ہم نے تو وہ رسی آ گئی نا, ہم نے اپنی طرف سے تو افلاطونی دکھائی, تھوڑا سا یوں سلپ ہوتے ہوئے چلے گئے. لیکن ہمیں یہ تھا کہ رسی سے ٹکرا جاتے تو پتہ نہیں, پھر تو اڑ جاتے بالکل ہی. لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ رسی پہ 2 اسٹینڈ پہ ٹکائی ہوئی تھی انہوں نے, اس سے ٹکرانے میں اتنا نقصان نہیں تھا جس طرح ہمیں اس سے بچنے میں نقصان ہوا ہے. لیکن اب چلانے والے کو تھوڑی, اس کو تو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خواتین میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ گھبرا جاتی ہیں. ویسے موقع پہ بھائی وہ ٹرک کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہے, کسی اور بائک سے ٹکرا گئی ہے, وہ سلپ. پھر یہاں کون تمیز سے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے, سارے اوٹ پٹانگ کو یہاں سے نکل رہا ہے ادھر سے. بائکوں والوں کو ہارن دے کے دیکھو, فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہارن دو کہ تو سائڈ پہ ہو جا, الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب جس ملک میں یہ حالات ہوں اس میں آپ بولو خواتین بائکیں چلائیں, اس کا مطلب آپ جنازے اٹھانا چاہ رہے ہیں. بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے.